میں بریلوی ہوں، اللہ آپ کو ہدایت دے، کیا امام احمد رضا خان بریلوی غلط ہیں؟ ان کی کتابیں پڑھ لو، پتہ لگ جائے گا۔ ان کی کتابیں پڑھ لو تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، جس نے اپنی کتابوں میں ماشاءاللہ ایسی ایسی توجیحات لکھی ہیں کہ جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، اس سے بڑا شرک بھی ہے دنیا میں۔ ان للہ، اب وہ مر گئے، اللہ عالم توبہ کر لی ہو، اللہ مرنے والے کے بعد کسی کا گلہ نہیں کرے۔ ویسے بہت بڑے عالم تھے، بھٹکتے بھی عالم ہیں، جاہل کیا بھٹکے گا؟ جو تیرنا نہ جانتا ہو کیسے ڈوبے گا؟ وہ تو کنارے پہ کھڑا رہے گا نا، تیرنے والا ڈوبتا ہے۔ بہت بڑا عالم تھا بدبخت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا، یہ شیخ مکی حجازی ہیں، حرم میں یہ درس دیتے ہیں، اور کس طرح کا ان کا علمی لیول ہے، کس طرح کی یہ بات کر رہے ہیں۔ شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بدبخت کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ گمراہ ہیں۔ آپ ان کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں دوستو، آپ ان کی کتابیں ضرور پڑھیں۔ وہ تو عاشق رسول ہیں، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ وہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بہت بڑے عاشق ہیں۔ جس طرح یہ فتویٰ لگا رہا ہے کہ وہ یہ شعر لکھ کے انہوں نے شرک کیا، یہ شعر ان کا ہے ہی نہیں۔ دوستو آپ پڑھیں، ان کے شعری مجموعہ ہے ان کا ہدایت بخشش، آپ ہدایت بخشش پڑھ لیں۔ اس طرح کے وزن پر کوئی نعت نہیں، صرف ایک ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ اس کو پڑھیے۔ کتنا بڑا جھوٹ باندھ رہے ہیں، کسی کو مشرک کہہ رہے ہیں شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو، اور کسی اور کے شعر پر۔ یعنی اس سے بڑا کوئی جاہل ہوگا جو جھوٹ باندھا ہے حرم میں بیٹھ کے۔ اگر حرم میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 بنے گا، اس نے حرم میں بیٹھ کر 1,00,000 جھوٹ باندھا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ پر۔ اس کو توبہ کرنی چاہیے کہ کتنا بڑا جھوٹ باندھا اور کس طرح کے الفاظ کہیں۔ یہ ہیں حرم میں بیٹھنے والے لوگ۔ یہ ہدایت بخشش آپ کے سامنے پوری آپ پڑھیں، کہیں آپ کو یہ شعر نہیں ملے گا۔ وہ تو عاشق رسول ہیں، وہ جانتے ہیں خدا کا مرتبہ، وہ جانتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ، ان کا شعر ہے ہی نہیں۔ اتنا جس پر وہ شرک کا فتویٰ لگا رہے ہیں، وہ شعر پڑھ کے ان کی کتابیں پڑھیں۔ میں کہتا ہوں آپ ان کے فتاوی رضویہ پڑھیں، ہدایت بخشش پڑھیں، آپ کو محبت کے پھول ہی ملیں گے۔ یہ ان کی نعت صرف پورے ہدایت بخشش میں یہ وزن ہے، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر۔ دیکھیے محبت کے الفاظ دیکھیے، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمیں عنبر سارا ہو کر، رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی، رہ گیا بوسا دہ نقش کف پا ہو کر، وائے محرومی قسمت کہ میں پھر اب کی برس، رہ گیا ہمراہ زوار مدینہ ہو کر، چمن تیوا ہے وہ باغ کے مرغے سدرا، برسوں چہکے ہیں جہاں بلبلے شیدا ہو کر، سرسرے دشت مدینہ کا مگر آیا خیال، رش کے گلشن جو بنا گنچائے دل ہوا ہو کر، گوشے شہ کہتے ہیں فریاد رسی کو ہم ہیں، وعدہ چشم ہے بخشائیں گے گویا ہو کر، پائے شہ پر گرے یارب تب سے مہر سے جب، دل بے تاب اڑے حشر میں پارا ہو کر، ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا، نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر۔ دوستو اس طرز پر ہدایت بخشش میں اس نعت کے علاوہ کوئی نعت آپ کو نہیں ملے گی۔ اور جو یہ شعر انہوں نے پڑھا ہے وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، پڑھا ہے مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر، اس شعر پر انہوں نے شرک کا فتویٰ لگایا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر۔ یہ ان کا شعر ہی نہیں ہے۔ پوری ہدایت بخشش پڑھ لیں، فتاوی رضویہ پڑھ لیں، آپ ان کی کتابیں پڑھیں، یہ شعر ان کی کتاب میں ہے ہی نہیں، کسی کتاب میں بھی نہیں۔ تو جس شعر پر شرک کا فتویٰ لگا رہے ہیں، نعوذ باللہ کس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں، وہ ان کا ہے ہی نہیں۔ تو یہ تو لوگ وہ ہیں جو مدینہ پاک میں درود پاک پڑھنے والوں کو کہتے ہیں یہ گانے گا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ان کو دھکے دیتے ہیں۔ جالی کے قریب جاؤ تو کہتے ہیں یہ شرک ہے، اور جب چچنیا کے صدر آ جائیں تو ان کو پھر آگے بھی جانے دیتے ہیں، وہ پھر دیواروں کو بھی چومتے ہیں، ہر چیز کو چومتے ہیں، اس وقت شرک نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ حرم میں بیٹھ کر جو تبلیغ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے علامہ اقبال نے خوب کہا تھا۔ ایک شخص تھا جس نے 8 سال تقریباً مدینہ پاک میں صبح ہر روز درس دیتا تھا، اسے علامہ اقبال نے کہا تیرے دل میں اگر حضور کی محبت نہیں ہے تو ابو لہب ہے۔ علامہ اقبال کی کتاب کلیات اقبال میں لکھا ہوا ہے، علامہ اقبال کی کتاب کلیات اقبال
अरमगान हिजाज, सेकंड लास्ट उनकी रुबाई है। उसमें उस शख्स को क्या कहते हैं, ब मुस्तफ़ा बरसा खेशरा के दी हमाउस्त, कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अपना निस्बत, अपना नाता जोड़ ले। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारा दीन है। अगर बऊ न रसीदी, अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ तेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, तमाम अबू लहब, तेरा सारा काम अबू लहब वाला है। ये अल्लामा इकबाल ने उस शख्स को कहा था, हुसैन अहमद मदनी, जिसने कई साल मदीने में दरस हदीस दिया था। तो ये वो बैठ के दरस हदीस के नाम पर किस तरह ये फतवे झाड़ रहे हैं, शिर्क के फतवे लगा रहे हैं, और किस तरह दुरूद पाक पढ़ने वालों को दूसरे जो लारुमाल वाले कहते हैं ये गाने गाते हैं। दोस्तों आपके सामने बात आ गई। जो शेर इसने कहा वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर, पढ़ा है मदीने में मुस्तफ़ा होकर। पढ़ा, इस तरह के अल्फाज आला हज़रत कभी कह नहीं सकते। आप पूरी हिदायत की बख्शिश पढ़ें, फतवा रिजविया पढ़ें, आपको ये शेर नहीं मिलेगा जिस पर इसने शिर्क का फतवा लगाया और किस तरह के अल्फाज आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहे हैं। तो ये वो लोग हैं जो मदीने और मक्के में बैठ कर ये नफ़रत फैलाते हैं, कुफर और शिर्क के फतवे लगाते हैं। जब यही लोग पाकिस्तान आते हैं तो फिर बात करते हैं उम्मत एक होनी चाहिए, यकजा होनी चाहिए। जब ऐसे लोगों को खादिम हुसैन रिजवी साहब जवाब देते हैं कि मदीने में मक्के में ये दस दिया करो, उम्मत को यकजा होने का मदीने और मक्के में दस दिया करो, तो फिर इन्हें बड़ी तकलीफ होती है। जैसे पिछले दिनों इमाम काबा पाकिस्तान आए, इमाम काबा तो नहीं कहना चाहिए इसलिए कि वो काबे की इमाम तो नहीं, मस्जिद हराम की इमाम है। तो मस्जिद हराम की इमाम आए तो उन्होंने उम्मत के यकजा होने पर दर्स दिया। तो खादिम हुसैन रिजवी साहब ने इतनी बात कही कि ये दर्स आप मक्के में क्यों नहीं देते, ये दर्स आप मदीने में क्यों नहीं देते। तो बड़े लोगों को तकलीफ हुई। सही कहा खादिम हुसैन रिजवी साहब ने कि मदीने और मक्के में बैठकर ये नफ़रतें फैलाते हैं, शिर्क के फतवे लगाते हैं और किस तरह की घटिया ज़बान इस्तेमाल करते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आशिकों पर। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुहिब्बीन को किस तरह तकलीफ़ें देते हैं। तो बात वाज़ेह हो गई। ये जो शेर इसने पढ़ा है गलत पढ़ा है, आला हज़रत का शेर नहीं है। हरम में बैठ के इसने झूठ बोला है इमाम अहमद रज़ा खां रहमतुल्लाह अलैह पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।